بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، ورثۃ الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محرم الحرام کی اس خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جانیں گے مولانا صاحب سے اس مہینے کی فضیلت، اہمیت، اور چونکہ یہ نئے سال کی ابتدا ہے تو ہم مولانا صاحب سے کچھ نصیحتیں سنیں گے اور ہم سمجھیں گے ان سے کچھ اشکالات کی وضاحتیں جو اس مہینے کو لے کر ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ تو بلا توقف چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ اس مہینے میں نشریات کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ بات ہمارے بھی ذہن میں تھی اور اس پر ہم نے کافی سوچا کہ پروگرام اپنے وقت سے مؤخر ہو رہا ہے، لیکن جب تجزیہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ ان حالات میں ان دنوں میں بہت سی جگہوں سے مختلف قسم کے نشریات نشر ہوتی ہیں اور ایک مباحثہ اور ایک شور شرابہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو شور شرابے میں اپنی آواز کو بلند کرنا ظاہر ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے اور وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کرتی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے پروگرام کو وقت سے تھوڑا مؤخر کر کے پیش کیا جائے تاکہ جو ہمارا مقصد ہے اور جو ہم بات لوگوں تک اپنی پہنچانا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے اور مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یہی اس کی وجہ تھی، اسی لیے ہم نے جو ہے ابتدائی دنوں سے ہٹ کر کچھ مؤخر کر کے اپنی نشریات کو آگے نشر کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ محرم الحرام جو ہے ایک جلیل القدر مہینہ ہے اور یہ اشہر حرم میں سے ہے، جس کا پہلے بھی تذکرہ کیا گیا ہے ہماری نشریات میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو محترم بنایا ہے ان میں سے ایک مہینہ اشہر حرم میں محرم الحرام بھی ہے۔ دیگر اس کے فضائل میں یہ ہے کہ مختلف مواقع پہ جو ہے مختلف روایات آتی ہیں جو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو بتلاتی ہیں، اور خصوصاً اس مہینے میں جو ہے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 30 دن کے مہینے کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اس میں روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے مختلف روایات میں پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی جو ہے فضیلت آتی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ ابتدائی اسلام سے ہی محترم ہے اور اس کے اندر جو ہے روزہ رکھنا جو ہے اس کے اعمال میں سے ایک خاص عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، نئے سال کی کوئی دعا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اولاً تو جب مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھا جاتا ہے تو اس وقت جو دعا ثابت ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ 12 مہینے ہیں، 12 موقعوں پہ جب چاند دیکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے، اس میں خیر و برکت جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے پورے مہینے کے لیے۔ باقی اس کے مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سال کے ابتدا میں کچھ روایات ملتی ہیں جس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کے ابتدا میں صحابہ کرام جو ہے وہ کچھ خاص الفاظ کے ساتھ دعا ایک دوسرے کو سکھلاتے تھے تاکہ جو ہے سال کے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت جو ہے مانگ لی جائے۔ تو جو چاند دیکھنے کی عمومی دعا ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جو مختلف روایات میں الفاظ آتے ہیں جو خاص سال کے ابتدائی موقع پر آتے ہیں محرم کے چاند دیکھنے پہ، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ یہ الفاظ جو ہے وہ حدیث میں آتے ہیں اور مختلف الفاظ آتے ہیں، کوئی بھی دعا جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، جس طرح سال کے ابتدا اور اختتام پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہے، کیا اس پہ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟
اولاً تو دیکھیں جس خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے انگریزی سال کے اختتام پر یا اس کی شروعات پر، یہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے، تو یقیناً یہ خلاف اسلام اور لغویات ہے۔ اور پھر اس کے اندر جس قسم کی فضولیات اور فضول قسم کی محافل جو قائم کی جاتی ہیں، گانے باجے اور مرد و زن کا اختلاط اور راتوں کو جاگنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آتش بازی جو ہے، یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ تو یہ جب پہلے ہی جائز نہیں ہیں، اور تو پھر اسلامی سال کی ابتدا میں کس طرح جائز ہو سکتی ہیں؟ باقی اسلامی سال اگر کسی کو خوشی کا اظہار کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنے پرانے اعمال جو گزشتہ سال کے کیے ہیں برے ہیں تو اس پر ندامت کرے، اور نیک اعمال کیے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور سال کے ابتدا میں جیسا کہ دعا بتلائی گئی یہ دعا پڑھ لیں، اور جو ہے آنے والے سال کے لیے تیاری رکھیں کہ جو ہے ہم اللہ پاک نے جو ہے اس پہ شکر ادا کریں کہ ایک نیا سال ہمیں دیا، نیا موقع دیا، تو اللہ پاک جو ہے اس میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بس یہی عمل کر لینا خوشی کا اظہار ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، کیا اس مہینے میں کوئی خاص عبادات یا کوئی خاص قسم کے صدقات ہیں؟ اس مہینے میں تو کوئی خاص صدقہ یا خاص عبادت نہیں ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے لوگ مختلف قسم کے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں۔ تو عمومی طور پر تو صدقہ خیرات کرنا یا لوگوں کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ خاص کرنا یا کسی دن کے ساتھ خاص کرنا یا کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے اس کا لازمی حصہ سمجھ کے یا اس کو احکامات کا حصہ سمجھ کے کرنا، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو محرم کے مہینے میں خصوصی طور پر کسی قسم کا کوئی عمل صحابہ کرام سے صدقہ خیرات کا یا کھلانے پلانے کا محرم کی نسبت سے خصوصی طور پر صحابہ کرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے اگر کوئی ایسے اعمال کرتا ہے اس مہینے کی حیثیت سے سمجھتے ہوئے تو اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اس مہینے میں 10ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزے کا پس منظر کیا ہے اور یہ ہمیں رکھنا چاہیے؟ محرم الحرام جیسے ابتدا میں بھی ذکر کیا گیا کہ روزے رکھنا اس کے اندر جو ہے خاص عمل بتلایا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ جسے کہا جاتا ہے۔ اور ابتدا میں یہ فرائض میں سے تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر جو ہے یہ اختیاری روزہ سنت کے درجے میں آ گیا، لیکن اس کا معمول رہا ہے اور آج تک اس کا معمول چلا آ رہا ہے اور امت نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی عاشورے کے دن 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون اور اس کے لشکر اور اس کے ظلم سے اللہ پاک نے نجات دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس روزے کو رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ مجھے آئندہ سال موقع ملا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ 2 روزے رکھے جائیں، کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت تھی کہ وہ بھی اس تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، تو اس مشابہت سے بچانا ضروری تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، حساب انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس وعید سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں بھی اگلے سال ایک اس میں روزہ ملا لوں گا، لیکن وہ موقع نہیں آیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ جو ہے افضل یہ ہے کہ یہ 2 روزے ساتھ رکھے جائیں اس میں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، ضمناً اسی کے ساتھ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ 2 روزے نہیں رکھ پاتے، تو کیا وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا عام طور سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اصل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو افضل علماء نے لکھا ہے اس میں 3 درجات ہیں روزہ رکھنے کے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو عرف الشذی میں بھی اس کی تفصیل ذکر کی ہے، اور بڑا عمدہ انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ اس کے 3 درجات ہیں اس روزے رکھنے کے۔ اول یہ ہے کہ روزہ جو ہے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا ملایا جائے، اور اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھا تو 10 تاریخ کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لے تاکہ وہ اس مشابہت سے بچ جائے، یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی 9 یا 11 کا ساتھ نہ ملا سکے
تو 10 کا ضرور رکھ لے، کیونکہ اصل سنت 10 کا رکھنے ہی کی تھی جس کا معمول چلا آ رہا تھا. تو 10 کا روزہ رکھ لے تاکہ جو ہے وہ فضیلت سے مکمل محروم نہ ہو جائے، اور اس کی جو سنت ہے 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کی وہ اس کی ادا ہو جائے. تو بہرحال اگر کوئی شخص صرف کسی وجہ سے، کسی پریشانی یا کسی صورتحال کی وجہ سے صرف 10 کا روزہ رکھ پاتا ہے تو بہرحال اسے رکھ لینا چاہیے، روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور خصوصی طور پہ کھانا پکا کر بانٹا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ صدقہ خیرات کرنا یا لوگوں کو کھلانا پلانا بہرحال ایک ثواب کا کام ہے اور فضیلت کا کام ہے. ایک حدیث میں تو اس طرح آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنۃ بسلام. تو اس حدیث میں جو ہے کھلانے کی فضیلت آئی ہے. تو محرم کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں کسی اور موقع پر کھانا کھلانا یا لوگوں کو پانی پلانا یہ بالکل ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. لیکن اس مہینے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاص موقع کے ساتھ، خاص دن کے ساتھ، خاص وقتوں کے ساتھ جو ہے کچھ کھانے یا پینے کے اسٹال لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے. اگرچہ فی نفسی ہی کھلانا پلانا ثواب ہے، لیکن اس کو کسی خاص دن کے ساتھ خاص سمجھنا اور اس کو شریعت کا حکم یا دین کا حصہ سمجھ کے کرنا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے لوگ کرتے ہیں، یہ بہرحال بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. لیکن فی نفسی صدقہ خیرات کرنا ثواب ہے، لیکن اس کو خاص کر لینا کسی خاص وقت کے ساتھ، اس سے عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگر ایسا کھانا کسی شخص کو بھیجا جاتا ہے گھر میں پکا کر، وہ اس کھانے سے کیا کرے؟ اولاً تو دیکھیں یہ بدعت کا کھانا ہوتا ہے، اس قسم کا کھانا پینا یا شربت جو بھی ہوتا ہے تو اس کو صراحتاً کہہ دیا جائے کہ ہم یہ چیز نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اگر ماحول ایسا ہے کہ کسی قسم کا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا سخت رویے کا سامنا ہو سکتا ہے تو پھر اس کو حکمتاً اپنے پاس رکھ لے لے ان سے، اور پھر کسی مستحق یا ضرورت مند کو اس کو دے دے اور خود اس کو استعمال نہ کرے، کیونکہ بہرحال یہ ایک بدعت کا اور ایک ایسی رسم کا کھانا ہے جو کہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب محرم الحرام کے مہینے میں شادی یا خوشی کی تقریب منعقد کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، رہنمائی فرمائیں. نہیں، یہ پہلے بھی ذکر کیا گیا نشریات کی ابتدا میں کہ یہ متبرک اور محترم مہینہ ہے اور اس کے اندر فضائل اور برکات جس طرح سے روزے سے متعلق بیان کیے گئے ہیں تو اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ اور خیر و برکت کا اندازہ ہوتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح اور مہینوں کے اندر خوشی کی تقریب یا شادی یا نکاح وغیرہ کیا جاتا ہے، ان مہینوں میں بھی اس مہینے میں بھی کیا جائے، بالکل خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. لیکن اس مہینے کو منحوس سمجھنا کسی وجہ سے یا اپنے ہی خیالات کی حیثیت سے اس کو منحوس سمجھنا کہ مہینہ جو ہے بڑا کٹھن ہے یا پریشان کن ہے یا وباؤں اور بلاؤں کا اور مصیبت کا مہینہ ہے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب بعض لوگ اس مہینے میں چندہ جمع کرتے ہیں اور اس چندے کی رقم سے حلیم پکاتے ہیں رات بھر اور فجر کے بعد اس کو بانٹا جاتا ہے اور پھر فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں اس عمل کے اندر جیسا کہ سوال میں ذکر کیا کافی خرابیاں ہیں. اولاً تو کوئی نیک کام اگر کسی کو کرنا ہے، کسی کو کھلانا پلانا ہے تو جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا وہ خرچ کر لے، اس کو ثواب مل جائے گا، اور اگر نیت بڑی ہوگی تو انشاءاللہ اجر بھی بڑا ملے گا. لیکن کسی نیک کام کو کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا اور لوگوں کو مجبور کرنا اور جو ہے ان کی خواہش کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر، خوشی کے بغیر مال کو جمع کر کے پھر اس سے صدقہ خیرات کرنا، یہ بہرحال ایک ثواب نہیں بلکہ شاید پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کی خوشی کے بغیر زبردستی کسی دباؤ میں اس سے مال لیے جا رہا ہے. دیگر ان راتوں میں خاص طور سے حلیم یا کھچڑا بنایا جاتا ہے اور راتوں کو جاگا جاتا ہے، پھر جس کے اندر جو ہے فضول قسم کی محفلیں یا مجلسیں یا اجتماع کیے جاتے ہیں، جس کے اندر جو ہے لوگ وہ کھیل تماشوں میں بھی بعض اوقات لگتے ہیں اور راتوں کو صرف جاگ کر گزار لیتے ہیں، کوئی نیک عبادت یا نیک کام بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر جو ہے رات بھر اس حلیم کو پکانے کے بعد جو ہے پھر صبح جو ہے اس کے اوپر فاتحہ خاص طریقے سے پڑھنا، اگرچہ ایصال ثواب کرنا اور ثواب پہنچانا بالکل ثابت ہے اور ثواب کا کام ہے،
لیکن اس کو خاص کسی دیگ کو سامنے رکھ کر پڑھنا اور پھر اس پر پھونک مارنا اور اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا، یہ بہرحال ایک بدعت ہے اور غیر شرعی عمل اور رسم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور خاص طور سے یہ سمجھنا کہ فجر کے بعد ہی تقسیم ہوگا، بہرحال یہ بھی ایک رسم کے اندر ایک نئی رسم ہے۔ یہ تمام جو امر ہے جو کہ اس کی ابتدا سے انتہا تک جو اس میں شامل ہیں، یہ سب رسومات اور رواجات پر جو ہے مشتمل ہیں، جس میں کوئی بھی کام سنت یا شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال یہ بدعات ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، بعض لوگ اس مہینے میں خصوصی طور پر مرثیہ سنتے ہیں اور نوحے اور مرثیے کی مجالس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ثواب کے طور پر یہ مرثیے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر اور سوشل میڈیا سے شیئر بھی کرتے ہیں، کیا ایسا عمل درست ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سوگ کی تعلیم شریعت ہمیں کیا دیتی ہے۔ تو کسی کی وفات یا موت کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، سختی سے منع ہے۔ اور احادیث میں سوگ کا اظہار بھی اس طریقے سے ہے کہ آدمی جو ہے اپنے غم کا صرف اظہار اس طرح کر لے کہ وہ اگر اس کی حالت اس کے قابو میں نہیں ہے تو وہ غمگین اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہم پریشانی میں آ گئے، ہم تکلیف میں آ گئے۔ لیکن ان 3 دنوں میں بھی جو سوگ کے دن ہیں، گلا پھاڑنا یا گریبان پھاڑنا یا نوحہ کرنا یا سر پیٹنا، اپنے آپ کو پیٹنا یا شور شرابہ کرنا، یہ بہرحال قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور مرثیے لگانا ظاہر ہے یہ سوگ کا اظہار ہوتا ہے، جو کہ خاص ماحول کی صورت میں اس کو آج کل ان دنوں میں محرم کے مہینے میں بجایا جاتا ہے، جو کہ 3 دن سے زیادہ کا وقت ہے، بلکہ کئی 100 سالوں کا وقت ہے۔ تو بہرحال یہ مرثیے پڑھنا، اس کو بجانا، اس کا سننا، یہ نوحہ کرنے میں شامل ہے، واویلا کرنے میں شامل ہے، جو خلاف شریعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کو ثواب سمجھنا اور اس کو اپنے سوشل میڈیا پر یا اپنے تعلقات عامہ کے رابطوں کی ویب سائٹ پہ اس کو ثواب کے ذریعے اس کو آگے لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا، یہ بہرحال جائز نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حدود سے بڑھ جائے تو انتہائی سخت گناہ کا انسان ارتکاب کر رہا ہو۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اس مہینے میں سیاہ لباس پہننا، کالے جھنڈے یا کالے رنگ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ سیاہ لباس جو ہے عمومی طور پر مغرب کا ایک شعار ہے، جو کہ غیر مسلموں کا شعار ہے، جو کہ سوگ کی علامت کے طور پر خاص ایام میں خاص طریقے سے بطور لباس کے یا بطور جھنڈے کے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے نقالی کے طور پر ہمارے اسلامی معاشرے میں اور اسلامی طبقات میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، جو کہ غیر مسلم سے مشابہت ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ باقی آنے کے بعد سیاہ جھنڈا استعمال کرنا سوگ کے اعلان کے لیے یا اظہار کے لیے، یا سیاہ لباس پہننا سوگ کے اظہار کے لیے، یا اسی قسم کی سیاہ چیزیں استعمال کرنا جس سے سوگ کا اظہار ہو اور سوگ کا لباس یا سوگ کا سما پیدا کیے جائے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ اور خصوصاً ان دنوں میں تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ سیاہ چیزیں جو کہ جائز ہیں استعمال کرنا، چونکہ اس میں ایک غیر اسلامی رسم اور رواج اور غیر مسلموں سے مشابہت ہے، تو ان دنوں میں سیاہ چیز کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے احتیاط کے طور پر۔ تو بہرحال لباس کے طور پر یا جھنڈے کے طور پر یا کسی اور چیز پر اس طور پہ سیاہ رنگ کا استعمال کرنا جو سوگ کا اعلان یا اظہار کرے، یہ جائز نہیں ہے، اور غیر مسلم سے مشابہت بھی ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اس مہینے میں تعزیہ بنانا اور اس تعزیے کو مقدس اور محترم سمجھنا اور پھر اس پر نقد یا کسی اور صورت میں چڑھاوا چڑھانا، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی بہت ساری خرافات کا اور لغویات کا مجموعہ ہے۔ اولاً تو جو تعزیے بنائے جاتے ہیں یہ عمومی طور پر جو ہے وہ جو اہل بیت سے لوگ منسوب ہیں ان کی قبروں کی اور ان کی جو قبروں کے اوپر جو تعمیرات کی گئی ہیں ان کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور اس حیثیت سے پھر اس تعزیے کو جو ہے جو کہ مصنوعی طور پر بنایا جاتا ہے اس کو متبرک سمجھا جانے لگتا ہے اس کی نقل ہونے کی وجہ سے، جو کہ بہرحال جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تعزیے کو متبرک سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے چڑھانا
اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہماری کوئی ضرورت یا منت پوری ہو جائے گی، یہ بھی شرک ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ لوگ بتوں کے اوپر یا کسی اور جگہ پر جو ہے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس سے اپنی مرادیں پوری ہونا سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ناجائز ہے اور خرافات در خرافات ہیں یہ، کہ ایک تو قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، پھر اس کے گرد جو ہے مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ قبروں کے گرد میلے ٹھیلے لگانا اور مجمع لگانا جائز نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پھر جو ہے اس کے اندر یہ شرکیہ کام کرنا کہ اس پہ چڑھاوے چڑھانا اور اس چڑھاووں کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا ہوتے ہوئے سمجھنا، یہ بہرحال شرک ہے اور خرافات در خرافات ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور تعزیہ بنانا یا آگے اس کو چلانا یا اس میں شامل ہونا، یہ سب جو ہے ایک ناجائز امر میں شریک ہونا ہے، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ایک حدیث ہمیں سننے میں اکثر آتی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا یا خرچ کرے گا تو پورا سال اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، بالکل روایات آتی ہیں اس بارے میں، اور یہ فضیلت ہے کہ جو عاشورہ کے دن 10 تاریخ میں اپنے عیال پر اور لوگوں پر جو ہے مال کی دسترخوان کی وسعت رکھتا ہے تو اس کے لیے پورے سال جو ہے اللہ پاک جو ہے اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو 10 تاریخ اصول تو یہ ہے کہ آدمی سب کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے پورا سال ہی، لیکن اس دن کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جب اس تاریخ میں اپنے عیال پر کوئی شخص مالی وسعت رکھتا ہے تو پورا سال جو ہے اللہ پاک جو ہے اس کے بدلے میں اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب سب سے خصوصی اور اہم سوال، کربلا کا پس منظر کیا ہے اور اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ صورتحال کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی فیصلہ یا فریق بنیں۔ اور اس کا پس منظر کربلا کا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ سے چلے ہیں اور وہ پہنچے ہیں عراق کوفہ میں، اور دوسری طرف جو صورتحال ہے اس کے پس منظر میں وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی تھی وہ کچھ معاہدہ انہوں نے طے کیا تھا۔ وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مستند تاریخ کی کتابوں میں، اور وہ مستند ہے مکمل، اس پہ کوئی کلام یا کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کی خلاصہ یوں ہے کہ انہوں نے جو ہے اس بات پہ صلح کی تھی۔ 6 مہینہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تھے حضرت علی کے بعد، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان معاہدے کے مطابق صلح یہ کر لی تھی کہ آپ ان شرائط پر رہتے ہوئے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ شریعت کے مطابق ہی حکومت کو چلائیں گے، غیر شرعی کوئی کام نہیں کریں گے۔ یا ظاہر ہے وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کیسا ایسے کر سکتے تھے۔ تو بہرحال ایک صلح نامے کے تحت، جو ایک معاہدے کے تحت انہوں نے جو ہے اپنے خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصے تک، ایک طویل عرصے تک جو ہے حکومت کو چلایا، اور اس دوران میں نہ کسی قسم کا کوئی اختلاف، نہ کسی قسم کے کوئی جھگڑا، نہ کوئی ایسی بات جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ دوبارہ سے اس معاملے کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہمیں کسی تاریخ میں کسی کہیں کتاب میں نہیں ملتا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکومت کو چلایا اور کافی عرصہ انہوں نے اس نظام کو چلایا، اور 22 لاکھ مربع میل سے اسلامی سلطنت جو ہے وہ 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو وفات سے پہلے مشورہ کے تحت جو ان کو مشورہ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ یزید جو ان کا بیٹا تھا اس کو ولی عہد مقرر کر لیا جائے۔ تو بہرحال ان کی وفات سے پہلے یزید کو ولی عہد مقرر کر لیا گیا۔ اب چونکہ یہ اقتدار اور حکومت کی منتقلی تھی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، تو چونکہ یہ جو حکومت منتقل ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایک صلح نامے کے تحت منتقل ہوئی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے اس عرصے میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے جو ہے وہ قائل تھے اس معاملے میں کہ چونکہ ہم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ صلح نامے کے بعد حکومت ہماری طرف لوٹتی ہے۔ تو اب ہم اس معاملے میں چونکہ اگلا جو ولی عہد یزید کو مقرر کیا گیا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ اگر وہ اسی صلح نامے پہ، اسی معاہدے پہ تیار ہوتا ہے حکومت کرنے کو، اس کی پابندی کرتا ہے، تو ہم بھی پابند ہو جائیں گے ان چیزوں کے،
اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر ہم دوسرا قدم اٹھائیں گے اور ہم حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس معاملے میں یہ سوچ تھی، اور جو کہ بالکل غلط نہیں تھی، اور ادھر یزید کا بن جانا وہ بھی کوئی غلط نہیں تھا، کیونکہ شریعت کا کوئی قانون اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص قابل اقتدار ہو اور چاہے وہ گھر کا بیٹا ہی ہو تو اس کو اقتدار حوالے کیے جائے، شریعت اس کی کہیں مخالفت نہیں کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک پس منظر ہے جو صورتحال ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ ادھر صحابہ کرام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر، دیگر صحابہ کرام اور ان کے متقربین تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہاں نہ جائیں اس معاملے کے لیے۔ لیکن اس دوران میں جب وہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور دوسری طرف یزید کی حکومت بن چکی ہے، تو ان کو کوفہ سے کچھ خطوط پہنچتے ہیں جو کہ انتہائی اہم خطوط تھے عراق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم یزید کے خلیفہ بننے پہ، اس کے امیر بننے پہ ہم راضی نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ان خطوط کے جواب میں انہوں نے جو مشورہ کیا تھا اپنے لوگوں سے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے فرمایا کہ آپ اس خطوط کی وجہ سے آپ سفر نہ کریں، آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ یہ خطوط جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے کسی قسم کا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خطوط بھی اہم تھے اور کافی یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے آئے تھے جو کہ رئیسوں میں سے اور بڑے لوگوں میں سے تھے، تو انہوں نے ان خطوط کو اہمیت دی، تو صحابہ کرام کے مشورے سے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے ان صورتحال کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب سفر کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے بھی ضد کر کے شامل ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ کوفہ پہنچے ہیں عراق، تو رستے میں ہی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس طرف صورتحال یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل وہاں پہنچے ہیں اور ان کی بیعت ہو گئی ہے، اور جب کوفہ میں بیعت ہو گئی اور حکومت کے خلاف ایک نئی بیعت، جو کہ حکومت قائم تھی یزید کی، تو اس کے خلاف جو ایک بیعت ہوئی، تو اس کی اطلاع جو ہے وہ یزید کی طرف پہنچی کہ یہاں پر تو حکومت کے خلاف ایک نئی حکومت قائم کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مسلم بن عقیل کی طرف سے ایک اطلاع چلی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط کے ذریعے سے کہ یہاں پر تو آپ کی نیابت میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہے، یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں تاکہ اس معاملے پر بات کر لی جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلتے ہیں مدینہ سے عراق کی طرف، اور چونکہ ایک اطلاع وہاں پہنچ چکی تھی یزید کی طرف کہ یہاں تو نئی حکومت قائم کی جا رہی ہے، تو وہاں سے عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے گورنر جو تھا اس کو بھیجا گیا کہ اس معاملے کو کوفہ پہنچ کر سختی سے نمٹا جائے کہ ایک نظام کے خلاف نیا نظام کیا قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال قائم کی گئی تھی کہ بھئی ایک حکومت کے خلاف حکومت قائم کی جا رہی ہے، اس کو جا کے دیکھا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد جب وہاں پہنچتا ہے تو چونکہ دمشق اور عراق کے بیچ کا فاصلہ کم ہے، وہ پہلے پہنچ جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط پہنچتا ہے دوسری طرف، تو آپ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں مشورہ کر کے۔ صحابہ کرام کا آخری مشورہ یہی تھا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن وہ ان کا اجتہاد تھا اور وہ اپنی رائے میں غلط نہیں تھے۔ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے نکلے تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو جب میری یزید سے بات ہو جائے گی یا یزید سے بات نہ ہو تو میری اگر وہاں پہ خلافت اگر قائم ہو جاتی ہے تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہیں کوفہ میں ہی رہ جاؤں گا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے نکلتے ہیں اپنے اہل و عیال کو لے کر، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں گا کوفہ میں، اور صورتحال دیکھ کر چونکہ مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے مجھے، حالات سازگار ہیں کہ یہاں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے، تو میں وہاں دیکھ کے صورتحال کا فیصلہ کروں گا کہ مجھے وہاں حکومت قائم کرنی ہے، یہ یزید سے ہم پرانے معاہدے پہ بات کر کے معاملہ طے کر لیں گے۔ چونکہ عبید اللہ بن زیاد پہلے پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں سختی سے نمٹتا ہے، اور ایک ایک کر کے کوفہ والے جو ہے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال کوفہ کے ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے آپ رکھتے ہیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ان کو جنہوں نے پناہ دی ہے مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل
کی طرف سے جو خط چلا ہوتا ہے، چونکہ مدینہ منورہ عراق سے دور ہے تو وہ خط پہنچنے میں وقت لیتا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکل چکے تھے اس خط کے بعد. لیکن دوسری طرف عبید اللہ بن زیاد چونکہ شام قریب ہے عراق سے، کوفہ قریب ہے، وہ پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ معاملہ کر چکا ہوتا ہے اور شہید کر چکا ہوتا ہے. تو رستے میں وہاں سے ایک خبر اور چلتی ہے کہ وہاں حالات الٹ گئے ہیں، مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور سارے کوفہ والے جنہوں نے خط بھیجے تھے اب کوئی بھی بیت پہ اپنی کھڑا نہیں ہے. لیکن ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نکل چکے ہوتے ہیں، اور حالات الٹنے کے بعد تو مزید بات کرنے کی ضرورت تھی کہ بھئی پرانے معاہدے پہ آپ راضی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تب ہم فیصلہ کریں گے. تو اپنے گھر والوں کو لے کر کوفہ پہنچتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ساتھ ایک پوٹلی ہوتی ہے، گٹھری ہوتی ہے جس کے اندر خطوط ہوتے ہیں کوفہ والوں کے. وہ ایک ایک کا نام لے کر خط دکھا کے کہتے ہیں کیا یہ تمہارا خط نہیں تھا؟ کیا تم نے یہ خط نہیں بھیجا تھا؟ اب تم کیوں اپنی بیعت سے پیچھے ہٹتے ہو؟ تم کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ لیکن چونکہ سب ڈر چکے تھے عبید اللہ بن زیاد سے، اور انہوں نے دھوکہ دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا. بہرحال یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، عبید اللہ بن زیاد پہلے سے موجود تھا. اب انہوں نے اہل بیت رسول کے جو لوگ تھے ان کا گھیرا کر لیا. اب نہ انہیں واپس جانے دیے جائے، نہ انہیں جو ہے آگے جانے دیا جائے، اور ان کو وہاں پکڑ لیا انہوں نے. یہ وہ صورتحال، یہ وہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکلے ہیں، مسلم بن عقیل کب پہنچے ہیں، ان کے قتل کی خبر کب پہنچی ہے، عبید اللہ بن زیاد کب پہنچ کے اپنا کام کر چکا ہے. اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے ہیں تو وہ کوفہ والے تنہا چھوڑ چکے ہیں ان کو، اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج اور اس کے لوگوں نے سب گھیرا ڈال لیا. یہ ہے ایک وہ پس منظر جو کربلا کا وقوع کیسے ہوا، ان کا سفر کیسے ہوا، خبریں کس طرح پہنچی، مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تاریخی رد و بدل نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں. اس کے علاوہ ارد گرد کی جتنی باتیں ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، کچھ مشترک ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا یعنی ایک رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ ایک پس منظر ہے کربلا کا کہ یہ واقعہ پیش ہوا، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ جو بیتی، جو ظلم اور جبر کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، اور جو ان کے مطالبات کو نہیں مانا گیا، وہ قابل بیان نہیں ہے. بلکہ میں صرف سادہ لفظوں میں اتنا کہوں گا مختصراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال اس پورے واقعے کے اندر تین باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان میں یہ اقتدار کی جنگ تھی، کہ یہ صرف اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. یہ نظریہ سراسر غلط ہے. جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے یا جو اس نظریے کو بڑھانا یا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں. دوسرا ایک نظریہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ معاہدہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اس معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی معاہدہ ہوا تھا وہ یزید کی فوج یا اس کے درباری یا اس کے ارد گرد اس کے وزراء گورنروں پر وہ قائم نہ ہو، وہ نافذ نہ ہو. تو ایک طبقہ یہ کوشش کرتا ہے ثابت کرنے کی کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی کیونکہ وہ سب کافر ہو گئے تھے. یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان اقتدار کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ کے لیے نکلتے اور پورا لشکر اور فوج لے کر نکلتے اور دمشق کی طرف جاتے، عراق کی طرف نہ جاتے. یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی. اور دوسری بات، کفر اور اسلام کی جنگ کہنا یہ بھی اس لیے غلط ہے کہ اگرچہ ان دنوں میں ان حالات میں بہت سے غلط واقعات اور سیاہ کارنامے کیے گئے جس کا تذکرہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، یہ کوئی بھی تاریخ ہمیں کسی کتاب میں کسی ورق میں نہیں ملتا کہ وہیں اذانوں پہ پابندی ہے، نماز پہ پابندی ہے یا دینی امور پہ پابندی ہے. کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملتی. یہ ایک گروہ تھا جس نے دونوں طبقوں کو لڑانے کی کوشش کری اور اپنا اقتدار بنانے کی کوشش کری. یہ وہ طبقہ تھا بیچ کا جس نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا اور قتل کرنے کی کوشش کری. تو اور تیسری بات اس کے اندر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے
تو مدینہ سے عراق ہے دائیں طرف، اور دمشق ہے، شام ہے بائیں طرف۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہوتے تو وہ اپنے ساتھ اہل خانہ کو لے کے نہ نکلتے، بلکہ جنگ کا لشکر پورا لے کر نکلتے، اور وہ جنگ کے لیے نکلتے تو دارالخلافے کی طرف نکلتے کہ یہاں میں نے حکومت قائم کرنی ہے اور یہاں پر گزشتہ حکومت قائم ہے، جبکہ وہ عراق کی طرف نکلے ہیں، اور خود خطوط بیان کرنے والے، تاریخ بیان کرنے والے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملے کو سمجھانے، سمجھنے اور حل کرنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو یہ وہ مغالطے ہیں جو کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ بھی غلط ہے، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، یہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ اس پرانے معاہدے پہ بات کرنے کے لیے نکلے تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور اس معاملے پہ بات کرنے نہیں دی گئی۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے پختہ روایات کے ساتھ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مطالبات آخر میں پیش کیے تھے کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے دیجیے، میں چلا جاؤں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں نے وہاں جہاد میں شریک ہو کے اپنی زندگی گزار لینی ہے، یا پھر مجھے یزید سے ملا دیا جائے تو میں اس سے بات کر لوں۔ اور جو لوگ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے اور جنہوں نے یہ مصیبت ساری کھڑی کی تھی، اور جو یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے کنٹرول میں رہے، انہوں نے نہ انہیں واپس جانے دیا، انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ واپس جائیں گے، وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ پھر جنگ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ انہیں آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ کسی اسلامی سرحد پہ چلے جائیں، اور آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ نواسہ رسول ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کی بات کو کون انکار کرے گا۔ اور تیسرا وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ اگر یزید سے ملاقات ہو گئی تو یزید نے یقیناً ان کی بات مان لینی ہے، اور ہمیں اس معاہدے کے تحت رہنا پڑے گا جس معاہدے کے تحت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے خلافت کو چلایا تھا۔ تو یہ سارا ایک معاملہ ہے جس کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن باتوں، جن نکات کو ہم نے اس میں بیان کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کتاب میں، کسی تاریخ کتاب میں اختلافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ارد گرد جتنی باتیں اس میں موجود ہوتی ہیں وہ سب کی سب مشترک ہیں، مختلف فی ہیں، کچھ قابل قبول ہیں، کچھ قابل رد ہیں، ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس بارے میں ہم جو نظریات قائم ہیں ہم اس میں فریق نہیں بنتے، لیکن ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اور پھر اس کے اندر آگے اس معاملے کو مزید کیوں خراب کیا گیا، اور کیوں یہ بات جو ہے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر اور پریشانیوں پر ختم ہوئی، یہ اس کا ایک پس منظر تھا۔ باقی جو آپ نے یزید سے متعلق پوچھا ہے، یزید سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یزید کا ایمان یا کفر، اس پر ہمارا ایمان یا کفر موقوف نہیں ہے، ہمارا ایمان موقوف ہے ہمارے اعمال، ہمارے عقیدے کے اوپر۔ اگر یزید کافر ہے خدا نخواستہ تو وہ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ تاریخ میں اس کے کفر پہ بھی بات کی گئی، لیکن دوسری طرف ہم ایک طبقہ دیکھتے ہیں وہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں جانب رائے جو ہے وہ انتہائی مختلف ہیں، دونوں جانب رائے سراسر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو ہم وہی بات کہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی ہم کہنے کی کوشش کریں گے کہ اس نظریے کو اپنے لیے قائم کر لیں اور یہ بات بیان لیں جو کہ میانہ روی اور اعتدال کے مطابق ہے، جو تمام علماء فقہا نے بھی کہا ہے کہ یزید کے متعلق خاموشی اختیار کریں، نہ اس کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہ اس کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہ ان دونوں کام کو ثابت کرنے والے کسی فریق کا فریق بنیں، بلکہ اس پہ خاموشی کا اظہار کریں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ ہاں، جو کربلا میں ہوا، جو اس دن پیش آیا، جو اہل رسول کے ساتھ ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سراسر غلط تھا، وہ سراسر ایک سیاہ کارنامہ تھا، اور جنہوں نے یہ کارنامہ کیا انہوں نے جو ہے اپنی آخرت کو خراب کیا، اپنی عاقبت کو خراب کیا، اور جو ہے اپنے آنے والے مستقبل کو جو ہمیشہ ہمیشہ کا جنت و دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے، انہوں نے جو ہے اس اپنے عاقبت کو اس طرح سے خراب کیا۔ اور جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ سراسر یقیناً ظلم اور زیادتی تھی، وہ انتہا تھی، لیکن اس کو دوسرے رخ پہ پیش کرنا اور اس پہ فریق بننا یا فریق بنانا، یہ نظریات یا طبقات قائم کرنا، بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے،
اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی تفصیل میں پڑھ کر آپ اپنا عقیدہ یا اپنا نظریہ خراب کر سکتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب آپ کے جواب سے ہمیں اپنے موقف کو جاننے کا موقع ملا اور بہت سے اشکالات جو ہیں اس کی وضاحتیں بھی ہو گئیں. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب اگلا سوال، محرم کی فضیلت کیا کربلا کے واقعے سے ہے؟ نہیں، یہ ابتدائی میں ہی ذکر کیے گئے تھے نشرات کی کہ محرم کی فضیلت جو ہے وہ ابتدائی اسلام سے ہے، بلکہ اس کا 10 تاریخ کا روزہ جو ہے فرائض میں شامل تھا. پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد بھی یہ روزہ باقی رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس روزے کو رکھا اور آج تک امت رکھتی آ رہی ہے. اس مہینے کی فضیلت جیسا کہ پہلے احادیث میں ذکر کی گئی کہ 9 تاریخ کا 10 تاریخ کا روزہ ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں مختلف یعنی پورا مہینہ روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، کثرت سے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، اور یہ اشہر حرم میں سے ہے. تو اس کی فضیلت شروع ہی سے ہے، کربلا سے اس کی حیثیت نہیں ہے. بلکہ کربلا کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک تاریخی حیثیت سے ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اور اس سے اس مہینے کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ ہمیں ایک ایسا واقعہ نظر آتا ہے جو کہ ظلم اور زیادتی اور بربریت کی مثال قائم کرتا ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اس کو اہمیت دینا یا اس کو دین کا یا شریعت کا جز سمجھ کر یا بتا کر اس کو آگے بیان کرنا یا چلانا یا یہ سمجھنا کہ محرم کی فضیلت کربلا کے واقعے کی وجہ سے ہے، یہ سراسر جو ہے ناسمجھی ہے اور کم فہمی ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ابتدائی اسلام سے ہی ایک فضیلت والا مہینہ ہے جو جس کے بارے میں روایات مختلف طور پر ہمیں ملتی ہیں. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب پروگرام کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ نصیحت کریں، کیونکہ یہ سال کی ابتدا ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم یہ سال کیسے گزاریں. یقیناً بہت اہم بات ہے اور یہ نصیحت جو ہے آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی ہے کہ ابتدائے اسلامی سال کی ابتدا ہے اور گزشتہ سال ہم نے کس طرح گزارا ہر آدمی اپنے اعمال سے اپنی افعال سے واقف ہے. تو سب سے پہلے تو گزشتہ جو اعمال ہیں ان پر جو ہے توبہ استغفار کریں اور ندامت کا اظہار کریں، اور جو نیک اعمال کیے ہیں اس پر قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے اس کو قبول کرے. اور نئے آنے سال کی دعا پڑھیں، اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے آنے والے نئے اسلامی سال میں جو ہے ہمیں شریعت کے مطابق اور اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم ہماری گزشتہ جو بدعمالیاں ہیں یا جو ہماری نمازیں قضا رہ گئی ہیں یا جو زکوٰۃ ہماری قضا رہ گئی ہے یا جو روزے ہمارے قضا رہ گئے ہیں یا اگر کسی کی لین دین کچھ باقی ہے تو ان تمام چیزوں کا حساب کتاب کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، نئے آنے والے سال کے لیے ہم اس طرح اپنا لائحہ عمل بنا لیں کہ ہماری ایک بھی نماز ضائع نہ ہو اور ایک بھی روزہ ہمارا ضائع نہ ہو. حج آنے والا ہے تو اس کی ہم تیاری رکھیں، زکوٰۃ آنے والی ہے تو اس کی ہم تیاری رکھیں، اور جس دن ہماری زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہم پہ لازم ہوتی ہے، اس دن کو متعین کر لیں اور پھر اس حساب سے آنے والے سال میں جو ہے زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ کا مال ادا کریں. اسی طرح قربانی ہے اس کی تیاری رکھیں، اور جو ہے جو ہمارا حقوق ہیں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ مالی حقوق ہوں یا جسمانی حقوق ہوں یا کسی اور قسم کے حقوق ہوں، وہ پورے کرنے کی کوشش کریں. تو اپنے سال کے لیے لائحہ عمل ایسا بنا لیں کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزرے، اس میں نہ اللہ کا کوئی حق ہم پہ باقی رہے نہ بندے کا کوئی حق ہم پہ باقی رہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک جو ہے جو کہا گیا سنا گیا اور اس کے مطابق جو ہے مجھے بھی اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرمائے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر چل سکیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں. آمین. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. ناظرین، ہماری آج کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ہی عمدہ نصیحتیں کیں اور اس مہینے کے بارے میں جو اشکالات ہمارے ذہنوں میں تھے ان کا ازالہ کیا اور بہت ہی مفید معلومات دیں اور ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اس کی بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے ہمیں نصیحت کی. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب.
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ جو اپنے سوالات ہمارے واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، ہمارے نمبر پر کال کر کے آپ ہمیں بتاتے ہیں یا ای میل کرتے ہیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کے خواب کی تعبیر، آپ کے سوالات کے کچھ جوابات ہم وقت کی تنگی کی بنا پر نہیں دے پا رہے، لیکن یہ سب ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور ہم عنقریب بہت جلد اپنے آنے والے پروگرامز میں ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور ان خواب کی تعبیر بھی بتائیں گے، اور آپ کے مسائل جو ہیں ان کا حل یا ان کے وظائف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔